لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. حکمت و صلوات پر محمد وآل محمد. بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، نہ اس کا یہاں موقع ہے نہ محل ہے، لیکن پھر بھی میں نے اس کی تلاوت کی ہے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی بارگاہ میں واپس پلٹ کے جانا ہے. انسان کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کربلا ہر انسان کی ہے اگر اس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے تو. کربلا انسانیت کا درس ہے، کربلا انسانیت کا مدرسہ ہے، کربلا انسانیت کا درس دیتی ہے. یہاں پہ ہمارے مسلمان بھائی بھی تشریف فرما ہے اور دوسرے حضرات بھی تشریف فرما ہے. میں فقط اور فقط ایک سوال کروں گا کہ اگر یہاں پہ میں گنبد خضرا کی فوٹو لگا دوں، گنبد خضرا کی اگر فقط اور فقط میں یہاں ایک فوٹو لگا دوں اور فوٹو لگانے کے بعد کسی مسلمان بھائی سے کہوں کہ ذرا اس پہ تیر مارو، تو وہ تیر مارنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اگر کسی پاگل انسان کو بھی لے کے آئیے گا اور کہیے گا کہ گنبد خضرا کی فوٹو لگی ہے یا کعبے کی فوٹو لگی ہے، اس کے اوپر تیر مارو، تو وہ کہے گا نہیں، اسلام رخصت ہو جائے گا، اسلام رخصت ہو جائے گا. پتہ نہیں کربلا میں کیسے مسلمان تھے کہ جو اپنے کو مسلمان تو کہہ رہے تھے لیکن شبیہ پیغمبر پہ تیر مار رہے تھے. یہاں پہ پانی پلایا جا رہا ہے، کیا کسی نے پانی پلاتے ہوئے پوچھا کہ تم کس قوم کے ہو، تم کس قبیلے کے ہو، تمہارا تعلق کس سے ہے، تمہاری نسل کس سے ہے، کہاں سے آئے ہو؟ اس لیے کہ پانی پلانا جو ہے وہ انسانیت ہے. اگر کوئی پانی نہیں پلاتا تو اس کا انسان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ جملہ بدل کے یوں کہہ دوں کہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر انسان نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے مگر انسان نہیں ہو سکتا. اور کربلا فقط اور فقط ہماری نہیں ہے بلکہ کربلا ہر اس انسان کی ہے جس کے اندر حسین کی محبت پائی جاتی ہے، حسین سے الفت پائی جاتا ہے، حسین سے رابطہ ہے جس قوم کا. اس لیے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کیا جا رہا تھا تو میرے مولا نے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ مجھے کن جرم میں قتل کر رہے ہو؟ تو سارے کے سارے لوگوں نے کہا تھا، بلکہ شمری نے کہا تھا کہ تفصل ابھی تیرے باپ کی دشمنی میں تمہیں قتل کر دیا جا رہا ہے. تو اب جو بھی مسلمان ہوگا وہ علی کو مانے گا، چاہے پہلا مانے چاہے چوتھا مانے. تو ادھر جب قتل کر رہے تھے علی کو، حسین کو، تو یہی کہا تھا کہ تفصل ابھی تیرے باپ کی دشمنی میں. تو اب جو بھی علی سے محبت کرتا ہے اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ حسین کا جلوس نکالے، حسین کا ماتم کرے. اس لیے کہ جس کے علی ہے اس کے حسین ہے. اور اگر حسین نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ جلوس نہیں کرتا، جلسہ نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دعویٰ فقط اور فقط جسے کہا جائے کہ زبانی ہے، ایمان نہیں رکھتا. اس لیے کہ وہاں پہ کہا تھا. اور ایک دو بات جلدی جلدی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ علم، یہ تعزیے، یہ زلزلہ، یہ زری، انصاف سے بتائیے اگر میں اس علم کو علم نہ کہوں تو آپ کیا کہیے گا؟ اگر میں اس علم کو کپڑا کہہ دوں تو آپ کہیے گا کہ مولانا کیا کہنے لگے؟ جب تک یہ کپڑا کسی درزی کے دکان پہ تھا تب تک یہ کپڑا تھا. توجہ کیجیے گا، کوئی احترام نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی مرتبہ نہیں جب تک زری یعنی سونا اور چاندی جس کی بنائی جاتی ہے جب تک کسی سونار کی دکان پہ ہے کوئی اہمیت نہیں،
کوئی عزت نہیں جب تک لکڑی کسی درخت میں ہوتی ہے، کوئی نہیں جاتا، کسی کو شفا نہیں ملتی، لیکن جیسے ہی حسین کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے، اب وہ لکڑی لکڑی نہیں رہی بلکہ منبر رسول ہو گیا، اب وہ پرچم مولا عباس کا ہو گیا۔ پتا چلا کہ جب تک یہ ساری چیزیں حسین سے منسوب رہتی ہے تب تک شفا کے لائق رہتی ہے، اور جیسے ہی ہٹ جاتی ہے شفا کے لائق نہیں رہتی۔ تو پھر عزاداروں جملہ سن سکتے ہو تو سنو، تو جب تک یہ حسین سے منسوب ہے شفا دے سکتا ہے، جب تک عزادار بھی حسین سے منسوب رہیں گے تب تک شفا کے لائق رہیں گے، اور اگر حسین سے منسوب نہ رہے، یہ کہنے پہ آگے کہ ہماری مجلس تمہاری مجلس، ہمارا ذاکر تمہارا ذاکر، ہمارا عزا خانہ تمہارا عزا خانہ، ہمارا علم تمہارا علم، ہماری کمیٹی تمہاری کمیٹی، ہمارا گروہ تمہارا گروہ۔ دیکھیے اگر یہ کہنا ہے تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ اس آنا کو مٹا دیجئے جو آنا ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ آپ نے شہرت کی قربانی دی، دولت کی قربانی دی، نیند کی قربانی دی، اپنے کاروبار کو چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد حسین کے جلوس میں آئے تو کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں آپ نا دنیا والوں کو، تو ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیجئے، ایک قربانی اور دے دیجئے جسے انا کی قربانی کہا جاتا ہے۔ اگر میں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، میں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، اما تم نہیں ہوتے تو ابھی 4 مجلسوں کا اضافہ ہو جاتا۔ ایک سلوات تو پڑھیے بر محمد اور آل محمد۔ اس لیے کہ اس کا وعدہ کسی عام ماں نے نہیں کیا ہے، اس کا وعدہ فاطمہ الزہرا نے کہا۔ میں کیسے بیان کروں عزیزان محترم، آپ نے مصائب امام حسین علیہ السلام کے سنے، میں سوچتا ہوں کہ یہاں پہ تھوڑا سا جناب علی اصغر کا تذکرہ کر دوں کہ جب امام کا کوئی ناصر و مددگار نہ رہا، امام نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی۔ ارے اس آواز کا بلند کرنا تھا کہ جناب علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا لیا۔ آقا حسین گئے اور کہا بہن زینب خیام حسینی میں کوہرام کیسا، کہا کیا کروں آپ کی آواز استغاثہ اتنی بلند تھی کہ اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ ایک مرتبہ امام قریب پہنچے اور قریب پہنچنے کے بعد کہتے ہیں لاؤ میرے بیٹے کو دے دو، مجھے معلوم ہے اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اب آقا حسین لے کے چلے اور لے کے جیسے ہی قتل گاہ کی طرف بڑھے ہیں نا، ایک مرتبہ سالموں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں شاید حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں، شاید حسین صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اب جب قریب پہنچے ایک مرتبہ فوج اشکیا سے مخاطب ہوئے، اے فوج اشکیا اگر میں تمہاری نظر میں خطاوار تو یہ بچہ تو خطاوار نہیں ہے، اسے ذرا سا پانی دے دو، اسے ذرا سا پانی دے دو۔ جب ادھر سے کچھ جواب نہ ملا، ایک مرتبہ آقا نے زمین کربلا پہ اصغر کو لٹایا۔ زمین کربلا کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ زمین ایسی تھی کہ اگر اس پہ ایک دانہ ڈال دیا جائے تو وہ دانہ بھن جاتا تھا۔ ارے مجھے نہیں معلوم کہ اصغر کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جناب علی اصغر کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا اے بیٹا تم بھی حجت خدا کا فرزند ہونا، اپنی حجت کو تمام کر دو۔ ایک مرتبہ روایت بتاتی ہے کہ جناب علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ پھرانا شروع کی۔ فوج اشکیا میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ایک مرتبہ ہرملا پہ ایک مرتبہ پسر صاحب کہتا ہے اینا اینا ہرملا اتا کلام الحسین، ارے ہرملا کہاں ہے، حسین کے کلام کو منقطع کر دے، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ یہ ہرملا کون ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ ہرملا وہ تیر انداز ہے کہ اگر 7 جسے کہا جائے لوہے کی چادر ہو تو ان 7 چادروں کو اس طریقے سے یہ تیر چلاتا تھا کہ 7 چادریں شگافتہ ہو جاتی تھی۔ اب بتائیے کہ اتنے چھوٹے بے شیر کے لیے ہرملا کا انتخاب کیا گیا۔ ایک مرتبہ ہرملا نے تیر کو چلائے کمان میں جوڑا، رہا کرنا چاہا، گر گیا، دوبارہ رہا کرنا چاہا، پھر گر گیا، تیسری مرتبہ رہا کرنا چاہا، پھر گر گیا۔ ایک مرتبہ پچھلے ساتھ کہتا ہے اے ہرملا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اگر کوئی پوچھتا ہے نا، اگر کوئی پوچھتا ہے کہ تیرے لشکر میں سب سے زیادہ بہادر اور شجاع اور تیر انداز کون ہے تو میں تیرا نام لیتا ہوں۔ آج تجھے کیا ہو گیا ہے کہ ایک بچے کو نہیں کر پا رہا ہے؟ ایک مرتبہ ہرملا کہتا ہے اے پسر سعد، ارے جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہے وہ تیری نگاہیں نہیں دیکھ رہی۔
میں تیر چلانا چاہتا ہوں. کبھی فاطمہ زہرا آ جاتی ہے, کبھی حسن مصطفیٰ آ جاتے ہیں, کبھی علی مرتضیٰ آ جاتے ہیں. ایک مرتبہ بسرے ساتھ کہتا ہے کہ ہرملا کی آنکھوں پہ پٹی باندھی جائے, ہرملا کی آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی. ایک مرتبہ